سمجھدار اور عقل مند افراد کا جنون۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ہمارے اسلاف بہت سمجھدار اور بے حد عقل مند تھے۔ جی ہاں، آج کل کے سائنسدانوں سے بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ سمجھدار۔ انہوں نے قرآن و سنت میں جب عشرہ ذی الحجہ کے والہانہ فضائل دیکھے تو بس ان دنوں کو کمانے اور بنانے میں جان توڑ محنت لگا دی، چونکہ ان دنوں میں ہر عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کی عبادت سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرات اسلاف نے اپنے اپنے رنگ میں ان ایام کو پانے کی جستجو کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں یعنی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس عشرہ کا ہر دن فضیلت میں 1000 دنوں کے برابر ہے، جبکہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو آپ عبادت میں ایسی سخت محنت فرماتے کہ معاملہ بس سے باہر ہونے لگتا، اور آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ان راتوں میں اپنا چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی ساری رات تلاوت و عبادت میں رہا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عشرہ ذی الحجہ کا ہر روزہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ بعض محدثین کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا وہ اپنے اسباق میں ضعیف احادیث بیان کرنا بالکل بند کر دیتے، حالانکہ ان احادیث کے ساتھ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ضعیف ہیں، مگر ان ایام کے تقدس کا ایسا احترام کہ ضعیف حدیث زبان پر نہ لاتے۔ بعد اسلاف کا ان ایام میں عبادت کا یہ رنگ تھا کہ تعلیم و تدریس تک چھوڑ دیتے کہ اس میں کچھ نہ کچھ قیل و قال ہو جاتی ہے، بس خود کو ذکر و عبادت کے لیے وقف کر دیتے۔ بعد اسلاف ان ایام میں حاجیوں کی طرح احرام کی چادریں اوڑھ لیتے اور صبح و شام تکبیرات بلند کرتے رہتے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث مورخ اور بزرگ گزرے ہیں، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرما کرتے اور پھر عشرہ ذی الحجہ میں پورا اعتکاف میں گزارتے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا معمول ان ایام میں یہ تھا، یا تو جہاد پر ہوتے یا حج پر تشریف لے جاتے، اور ان سب سے بڑھ کر ان 2 جلیل القدر اہل علم صحابہ کرام کا عمل دیکھیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ یہ دونوں حضرات ان ایام میں خاص طور پر صرف اس لیے بازار جاتے کہ لوگوں کو تکبیر کی طرف متوجہ کریں کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں، چنانچہ آپ بازار تشریف لے جاتے اور زور زور سے تکبیرات بلند فرماتے۔ اس پر بازار والے بھی آپ دونوں کے ساتھ تکبیرات بلند کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان مبارک ایام میں پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ ظہر عصر منبر پر جلوہ افروز ہوتے اور لوگوں کو حج کے احکامات تلقین فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ یہ تمام حضرات ان دنوں کی قیمت کو جانتے تھے، اس لیے وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ اور خزانہ اپنے لیے جمع کر لیتے، اور ان ایام میں ان حضرات پر عبادت کا ایک خاص حال طاری رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔